خدارہ قربانی کی حقیقت کو جانیے، قربانی کے مقاصد کو سمجھیے۔ قربانی کی حقیقت کیا ہے؟ قربانی نظریہ حیات ہے، قربانی زندگی گزارنے کا طریقہ کار ہے۔ قربانی کے حقائق پر اگر آپ نظر دوڑائیں گے تو آپ کو اس کے پیچھے مسلمان کی ایک پوری زندگی چھپی ہوئی نظر آئے گی۔ قربانی صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی خواہشات کو چھوڑنے کا نام ہے۔ قربانی ایک اعلان ہے کہ مسلمان اپنی قیمتی سے قیمتی چیز بھی اللہ کی راہ میں قربان کر سکتا ہے۔ جب اللہ کا حکم آ جائے، اللہ کا فرمان آ جائے، اس کے سامنے مسلمان کی جان، مسلمان کا مال، مسلمان کی اولاد، ان سب کی کوئی قیمت نہیں۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ مسلمان اپنا سب کچھ قربان کر سکتا ہے۔ یہ ہے قربانی کی حقیقت۔ جس نے اس حقیقت کو سمجھا اور جانا، گویا کہ اس نے قربانی کی حقیقت کو سمجھا۔ اور جس نے صرف اس چیز کو قربانی سمجھا کہ جانور کو خرید لینا، اسے ذبح کر لینا اور اس کے گوشت کو کھا لینا اور کھلا دینا، اسی کو قربانی سمجھا، تو جان لیں کہ اس نے قربانی کے مقاصد کو اور قربانی کی حقیقت کو جانا ہی نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے نوازا۔ بارہا مرتبہ آپ نے اس واقعے کو سنا ہے۔ جب بچہ چلنے پھرنے کے قابل ہوا، دوڑنے کے قابل ہوا، تھوڑی والدین کی چھوٹے موٹے کام میں مدد کرنے کے قابل ہوا، اللہ نے فرما دیا، اللہ کا حکم آ گیا کہ اپنے بیٹے کو قربان کر دو۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کیا کہا؟ یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے، میں خواب میں آپ کو ذبح کرتے ہوئے دکھایا گیا ہوں، آپ کا کیا خیال ہے؟ اللہ اکبر۔ بیٹے نے کیا جواب دیا؟ یا ابت افعل ما تؤمر، اے بابا جان، جو آپ کو حکم دیا گیا ہے اسے کر گزریے، کیونکہ انبیاء کے جو خواب ہوا کرتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے حکم ہوا کرتا ہے، وحی ہوا کرتی ہے۔ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، بابا جان، جو حکم دیا گیا ہے، اللہ نے جو آپ کو حکم دیا ہے اسے کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ اللہ اکبر۔ ایک بوڑھا باپ اپنے لخت جگر کو، ایسی اولاد کو کہ جسے مانگ مانگ کے اللہ سے وہ ملا ہو، اور آج وہ اپنے اسی لخت جگر کو اللہ کے حکم کے آگے قربان کرنے کے لیے تیار ہے، اور بیٹا خود کو قربان کرانے کے لیے تیار ہے، بیٹا قربان ہونے کے لیے تیار ہے۔ آخر کیوں؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ صرف اور صرف یہی تھی کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ کا حکم تھا، فقط مقصد یہ تھا کہ اللہ کی رضا کو حاصل کرنا تھا۔ اب ذرا غور و فکر کیجئے، جب میں اور آپ قربانی کرتے ہیں، کیا ہمارے یہی جذبات ہوتے ہیں؟ کیا ہمارے احساسات بھی یہی ہوتے ہیں؟ کیا ہماری بھی یہی تڑپ ہوتی ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے؟ غور کیجئے، اپنے وجود پر غور کیجئے، اپنی زندگی پر نظر دوڑائیے، اپنے گھر کے ماحول کو دیکھیے اور غور کیجئے کہ میں اور آپ دن بھر میں روزانہ کتنے ایسے اعمال کرتے ہیں جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں۔ اگر ہم قربانی صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں تو اپنی روزمرہ زندگی پر نظر دوڑائیے کہ ہم روزانہ اللہ کو ناراض کرنے کے لیے کتنے ایسے اعمال کرتے ہیں۔
میری بیوی جو میرے زیر نگرانی ہے وہ میری آنکھوں کے سامنے قدم قدم پر اگر اللہ کی نافرمانی کرتی ہے، میرے بچے میری آنکھوں کے سامنے قدم قدم پر اگر اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، تو پھر میں نے قربانی کے مقصد کو ہی نہیں سمجھا، پھر میرا اس قربانی کرنے کا فائدہ کیا فائدہ ہے کہ اگر میں نے قربانی کے مقصد کو ہی نہیں سمجھا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، کہ تیری کی گئی قربانی کا گوشت اللہ کو نہیں پہنچتا، اس کا خون اللہ کو نہیں پہنچتا۔ اللہ کو اگر کوئی چیز پہنچتی ہے تو وہ تیرا تقویٰ ہے، تیرے اندر اللہ کا جو ڈر ہے، جو پرہیزگاری ہے، جو تقویٰ ہے، وہ اللہ کو پہنچتا ہے۔ اور یہ تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ اپنی خواہشات کو چھوڑنے کا نام تقویٰ ہے۔ قربانی کیا ہے؟ قربانی اپنی خواہشات، اپنے احساسات، اپنے جذبات کو ذبح کرنے کا نام قربانی ہے۔ خدا را اس قربانی کو عادتاً مت کیجئے، اس قربانی کو عبادت سمجھ کر کیجئے۔ اور یاد رکھیے قربانی سنت ہے، اور گنجائش ہونے کے باوجود بھی اگر کوئی مسلمان قربانی نہیں کرتا وہ گناہگار ہوتا ہے۔ لیکن من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر ایک نماز بھی چھوڑ دی گویا اس نے کفر کیا۔ کیا قربانی کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ جس نے قربانی نہیں کی اس نے کفر کیا؟ قربانی کے لیے ہمارا اہتمام ہے، قربانی کے لیے ہم اپنا پیسہ لگائیں گے، ہم دور سے دور جا کر بڑے سے بڑا قیمتی سے قیمتی جانور خریدیں گے، اس کے لیے پورا ایک اہتمام کریں گے۔ لیکن جب مسجد سے اذان کی آواز آئے گی، جب مسجد اللہ کے گھر سے یہ پکار آئے گی کہ حی علی الصلاۃ و نماز کی طرف، ہمیں اس کی طرف کوئی ہوش ہی نہیں۔ اگر ہم قربانی کو عبادت سمجھ کر کرتے ہیں، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں، تو یہاں ہمیں کیا ہو جاتا ہے؟ وہ نماز کہ جو جنگ کے دوران بھی معاف نہیں ہے، غور کیجئے، وہ نماز کہ جو کسی حال میں بھی معاف نہیں ہے، جس نماز کے لیے بیت اللہ کا طواف تک رک جاتا ہے، جس نماز کو جو نماز کسی حال میں بھی معاف نہیں ہے، وہ ہم دھڑلے سے چھوڑ دیتے ہیں، کئی نمازوں کو ہم ضائع کر لیتے ہیں۔ تو پھر ہماری یہ قربانی کا مقصد کیا ہے؟ کیا ہم یہ قربانی عبادت سمجھ کر کرتے ہیں؟ نماز تو دور کی بات ہے، ہم تو اذان تک نہیں سنتے بلکہ اذان کے ختم ہونے کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، آپ کے رحم کی مثال دنیا میں نہیں ملتی، آپ کے رحم کے مقابلے میں کوئی انسان ایسا نہیں، کوئی ہستی ایسی نہیں کہ جتنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحم دل تھے، جتنے مہربان تھے، جتنے مشفق تھے، ان کی کوئی دوسری مثال ملتی ہی نہیں۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے مشفق اور اتنے مہربان اور اپنی امت کی فکر کرنے والے ہونے کے باوجود کیا فرماتے ہیں کہ جب مسجد میں جماعت ہو رہی ہوتی ہے، جب مسجد میں نماز ہوتی ہے اور جو لوگ اپنے گھروں میں ہوتے ہیں، گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، یہ نہیں فرمایا کہ جو نماز نہیں پڑھتے، بلکہ فرمایا جو اپنے گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، میرا دل کرتا ہے کہ میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ اللہ کی اتنی ناراضگی کو لے کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی ناراضگی کو مول لے کے ہم کس مقصد کے لیے قربانی کرتے ہیں؟ کیا ہم نے قربانی کی حقیقت کو جانا؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجئے ان صلاتی میری نماز، ونسکی میری قربانی، ومحیای ومماتی میری زندگی اور میری موت، للہ رب العالمین صرف اللہ کے لیے۔
مسلمان کا جینا، مسلمان کا مرنا، مسلمان کی زندگی اور حیات صرف اللہ کے لیے ہے، صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے۔ یہ قربانی ہمیں درس دیتی ہے کہ ہم نے اپنی خواہشات کو اللہ کی رضا کے لیے قربان کرنا ہے، ہم نے اپنے جذبات کو اللہ کی رضا کے لیے قربان کرنا ہے۔